میری بیوی جہیز میں اپنے کپڑوں کا ایک جوڑا لے کر آئی تھی، حالانکہ وہ بہت امیر خاندان کی تھی۔ وہ صرف ایک ہی رنگ کا لباس پہنتی تھی۔ میں اسے نئے کپڑے خرید کر دیتا تو وہ سارے کپڑے اپنی نوکرانی کو اٹھا کر دے دیا کرتی۔ مجھے اب شک ہونے لگا تھا کیونکہ وہ ان کپڑوں کو ایک بار بھی نہیں پہنتی تھی۔ یوں ایک دن میں کام کے سلسلے میں سفر پر روانہ ہو گیا، مگر آدھے راستے ہی مجھے ضروری کام سے گھر واپس آنا پڑا۔ جب میں اندر داخل ہوا تو نوکرانی مجھے دیکھ کر ڈر گئی اور بولی کہ بیگم صاحبہ غسل کر رہی ہیں، مگر جیسے ہی میری نظر بیوی کے کپڑوں پر پڑی تو جان نکل گئی، کیونکہ میرا نام ساحل علی خان ہے۔ میرا تعلق پٹھانوں کے قبیلے سے ہے۔ ہم پہلے پشاور میں رہا کرتے تھے، مگر پھر میرے بچپن میں ہی والد صاحب وہاں سے ہجرت کر کے یہاں لاہور کے ایک نواحی گاؤں میں آ گئے۔ میرے ابو کے باقی خاندان والے وہیں رہتے تھے، اس لیے ہم کبھی کبھار خوشی غمی میں اکثر ان سے ملنے جایا کرتے۔ یہ جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ میری اپنی زندگی کی سچی کہانی ہے، اور میں آج تک اپنے ساتھ ہوا یہ سب بھول نہیں پایا۔ ہم 4 بہن بھائی ہیں اور میں سب سے بڑا تھا۔ مجھ سے چھوٹی 2 بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ چونکہ میں بڑا بیٹا تھا، اس لیے گھر بھر کی امیدیں مجھ سے وابستہ تھیں۔ میں نے انٹر کرنے کے بعد یونیورسٹی میں داخلہ لیا تو ابو نے کافی مخالفت کی تھی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ 12 جماعتیں پڑھ لی ہیں تو کافی ہے، اب مجھے ان کے ساتھ ان کا کام سنبھالنا چاہیے۔ مگر میں پڑھ لکھ کر آفیسر بننا چاہتا تھا، نہ کہ ابا کی دکان چلانا چاہتا تھا۔ اس لیے میں سب کی مخالفت مول لے کر لاہور شہر چلا آیا اور یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ میں اپنی یونیورسٹی کے نزدیک ہی ایک ہاسٹل میں رہنے لگا تھا، کیونکہ گھر تو گاؤں میں تھا۔ ہاسٹل کی زندگی ایسی تھی جیسے میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچی تھی، اور اس پر یونیورسٹی کا کھلا ماحول۔ میں حیران تھا کیونکہ اس سے پہلے میں کسی ایسے ادارے میں نہیں پڑھا تھا جہاں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھی پڑھتی ہوں۔ میں نے اپنا دھیان کبھی کسی لڑکی کی طرف نہیں دیا اور ہمیشہ پڑھنے میں ہی لگا رہتا، مگر اس کے باوجود نہ چاہتے ہوئے بھی وہ لڑکی میری نظروں میں آ گئی۔ میرے کورس کا آخری سال تھا جب وہ وہاں آئی تھی۔ وہ ایک خوش شکل اور پیاری سی لڑکی تھی۔ اس کی ایک عادت پوری یونیورسٹی میں مشہور ہو گئی۔ وہ ہمیشہ کالے رنگ کے لباس میں ملبوس ہوا کرتی۔ اس کی چادر، جوتے، یہاں تک کہ اس کا بیگ بھی کالے رنگ کا ہی ہوا کرتا۔ ایک دن میں یونیورسٹی کے گیٹ سے باہر نکلا تو وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ رہی تھی، اور میں یہ دیکھ کر چونک گیا کہ اس کی گاڑی بھی کالے رنگ کی ہی تھی۔ ان سب باتوں نے مجھے اس کی طرف متوجہ ہونے پر مجبور کر دیا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ اس لڑکی کا نام مہوش تھا۔ وہ کسی سے بات نہیں کرتی، چپ چاپ اپنے کاموں میں مصروف رہتی ہے، گمسم اور اپنے آپ میں مگن۔ میں اکثر اسے چوری چوری دیکھا کرتا۔ یونیورسٹی میں سبھی اس کے کپڑوں کو لے کر آپس میں گفتگو کیا کرتے اور اس سے بھی مذاق کرتے کہ کیا تمہارے پاس کوئی اور کپڑا نہیں ہے جو ہر وقت تم کالے لباس ہی ملبوس کیے رکھتی ہو؟ مگر وہ کبھی کسی کو پلٹ کر جواب نہیں دیتی تھی اور اپنے کام سے کام رکھتی۔ مجھے بھی سب کی طرح جاننے میں دلچسپی تھی کہ آخر اس لڑکی کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ ایک دن میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی۔ وہ کلاس میں جا رہی تھی جب میں نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر پوچھا کہ آپ ہر وقت کالا لباس کیوں پہنتی ہیں؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ مجھے غصے سے گھور کر چلی گئی اور میں شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ ہماری کلاس میں اس کا ایک ہمسایہ بھی پڑھا کرتا تھا۔ مجھے اس کے ذریعے یہ پتہ چلا کہ اسے کالا رنگ بہت پسند ہے، اس لیے وہ ہر وقت یہی رنگ پہنتی ہے۔ ہر کوئی اس کے لباس کو لے کر اسی کے بارے میں بات کرتا تھا۔ وہ کافی خوبصورت بھی تھی، اسی لیے ہر لڑکا اس سے شادی کی خواہش بھی رکھتا تھا۔ نہ جانے اس لڑکی میں ایسی کیا بات تھی کہ میں اسی کے بارے میں ہر وقت سوچا کرتا۔ خیر، اسی دوران میری ڈگری ختم ہو گئی اور میں گھر واپس آ گیا۔ اماں ابا نے جب میرے رشتے کی بات کی تو میرے ذہن میں وہی لڑکی آئی۔ میں نے امی ابو کو کہہ دیا کہ اسی لڑکی سے شادی کروں گا۔ انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ رشتہ لے کر مہوش کے گھر چلے گئے۔ مجھے پوری امید تھی کہ ہاں ہی ہوگی، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب ادھر سے انکار ہو گیا۔ اس کے گھر والوں کا کہنا تھا کہ وہ اپنی بچی کی شادی 24 سال کی عمر سے پہلے نہیں کر سکتے، اور ابھی وہ 23 کی ہے۔ میں نے پیغام بھجوا دیا کہ میں انتظار کر لوں گا، ویسے بھی مجھے ابھی خود اپنا کیریئر بنانا تھا۔
1 سال کے بعد میں ایک سرکاری عہدے پر تعینات ہو گیا۔ کچھ عرصہ اور گزرا تو میرے گھر والے دوبارہ مہوش کے گھر گئے اور اس بار اس کے گھر والے مان گئے تھے۔ 2 ماہ کے اندر اندر ہماری شادی طے ہوئی اور وہ میری بیوی بن گئی۔ نکاح والے دن اسے دیکھ کر مجھ سمیت سب کے سب حیران ہو گئے تھے، کیونکہ اس نے کالے رنگ کا لہنگا پہن رکھا تھا۔ مجھے اس سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ آج بھی کالے رنگ کا لباس ہی پہن کے رکھے گی۔ میں نے زیادہ سوچنا مناسب نہ سمجھا اور اسے بیاہ کر اپنے گھر لے آیا۔ اصل مسئلہ تو تب کھڑا ہوا جب میں نے ولیمے کا سوٹ اسے دکھایا۔ میں نے اپنی مرضی سے اس کے لیے ایک لباس پسند کیا تھا جو ہلکے گلابی رنگ کا تھا۔ میری خواہش تھی کہ اسے کالے رنگ کے لباس کے علاوہ کسی اور لباس میں بھی دیکھوں، مگر اس نے وہ لباس پہننے سے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ وہ صرف کالے رنگ کا ہی لباس پہنے گی۔ میں نے اسے راضی کرنے کی بہت کوشش کی مگر وہ اپنی ضد پر اڑ گئی تھی۔ میں اس وقت پھر مارکیٹ سے جا کر اس کے لیے کالے رنگ کا لباس لے کر آیا تھا۔ وہ اپنے جہیز میں بھی صرف ایک ہی کالے رنگ کا جوڑا لائی تھی، حالانکہ وہ بہت امیر خاندان سے تھی۔ میرے لیے یہ بات نہایت عجیب تھی، لیکن چونکہ مجھے جہیز وغیرہ کا کوئی لالچ نہیں تھا اس لیے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوا، مگر میری امی اور خاندان والوں نے کافی اعتراض کیے تھے۔ یہ کیا بات ہوئی، لڑکی جہیز میں صرف ایک ہی جوڑا لے کر آئی ہے؟ مگر مجھے بس مہوش چاہیے تھی، اس لیے اپنے گھر والوں کو چپ کروا دیا۔ شادی کے بعد میں اسے لے کر شہر آ گیا جہاں میری نوکری تھی۔ شروع کے کچھ دن تو میں نے محسوس نہ کیا، مگر اب میں غور کرنے لگا تھا کہ وہ کالے رنگ کا ایک ہی لباس پہنتی تھی جو سادہ سا ہوتا، اس کے علاوہ اس کے پاس کسی اور رنگ کا جوڑا نہیں ہوتا۔ میں نے بہت بار اسے پوچھنے کی کوشش کی مگر وہ کہہ دیتی کہ مجھے کالا رنگ ہی پسند ہے۔ میں اسے نئے کپڑے خرید کر دیتا جو کالے رنگ کے ہی ہوتے، لیکن وہ سارے کپڑے اپنی نوکرانی کو دے دیا کرتی اور بعد میں وہی پہنا کرتی۔ اب تو مجھے شک ہونے لگا تھا کہ میری بیوی میرے اتنی محبت سے دیے گئے کپڑوں کو پہنتی کیوں نہیں تھی۔ وہ صرف وہ لباس پہنتی تھی جب وہ خود لے کر آئی تھی یا اس کے گھر والے اسے دیتے تھے۔ ان ساری باتوں کو لے کر میں کبھی کبھی دل ہی دل میں اس سے بدگمان بھی ہو جاتا۔ وہ اب زیادہ تر میرے کپڑے بھی کالے رنگ کے ہی لانے لگی تھی، حالانکہ میں بہت منع کرتا تھا لیکن وہ اس معاملے میں اپنی مرضی ہی چلایا کرتی۔ میں نے بہت بار سوچا کہ اس کالے رنگ کے لباس کا مسئلہ سلجھاؤں، مگر مجھے وقت ہی نہیں ملا کرتا۔ اکثر دفتر کے کام نپٹاتے ہوئے بھی اس کے کالے رنگ کے لباس کا مسئلہ مجھے تنگ کرتا رہتا۔ اب تو میرے پاس بھی اتنے کالے رنگ کے لباس ہو گئے تھے کہ ساتھی اکثر مذاق اڑانے لگے۔ میری بیوی مجھ سے بہت گھل مل کر نہیں رہا کرتی تھی۔ جس طرح بیویاں عموماً اپنے شوہروں سے لاڈ اور محبت کرتی تھیں، وہ ایسی بالکل بھی نہیں تھی۔ مجھ سے اس کی بہت کم بات چیت ہوتی۔ آہستہ آہستہ مجھے اس کے اس رویے کی عادت ہونے لگی۔ میں اسے اپنی بیوی کے طور پر دل و جان سے چاہتا تھا، مگر مجھے لگتا تھا کہ وہ شاید مجھے بھی ابھی تک شوہر تسلیم نہیں کرتی۔ اگرچہ وہ میری ہر ضرورت کا خیال رکھا کرتی تھی، مگر جو پیار اور توجہ میں اس سے چاہتا تھا وہ نہ ملتی۔ اس کا زیادہ وقت ذکر میں گزرتا۔ وہ اکثر رات کو 2 یا 3 بجے اٹھ جایا کرتی اور لان میں چلی جاتی اور جا کر عبادت کیا کرتی۔ میں خوش تھا کہ میری بیوی ایک نیک عورت ہے۔ 1-2 بار میں نے سننے کی کوشش کی مگر پتہ نہیں وہ کیا پڑھا کرتی تھی اور اکثر مجھ پر بھی پھونک مارتی۔ میرے پوچھنے پر کہتی کہ دم کر رہی ہوں۔ ایک دن میں نے مذاق میں کہہ دیا کہ جادو کر رہی ہو یا دم، تو وہ ایک دم چپ ہو گئی۔ مجھے لگا کہ اسے یہ میرا مذاق اچھا نہیں لگا، اس لیے میں نے اس سے معذرت کر لی۔ ایک دن مجھے دفتر میں زیادہ دیر ہو گئی۔ میں رات کو گھر واپس آ رہا تھا کہ اپنی بیوی کو لالٹین ہاتھوں میں تھامے درختوں کے ایک جھنڈ کی طرف جاتے دیکھا۔ میں نے اسے آواز دی مگر شاید اس نے سنی نہیں۔ میں حیرت سے اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر اتنی رات کو وہ باہر کیا کرنے آئی ہے۔ وہ کچھ دور جا کر رکی۔ اس نے لالٹین ایک جانب رکھی اور زمین پر کچھ رکھ کر جلانے لگی۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ اپنے کپڑے جلا رہی تھی۔ میں اپنی جگہ پر حیران اور پریشان کھڑا رہ گیا۔ میں جو کپڑے اسے لا کر دیتا تھا ان کو وہ پہنتی نہیں تھی اور اپنے کپڑے جلا رہی تھی۔ میں چپ چاپ واپس آ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ بھی گھر واپس آ گئی۔ میں نے اسے پوچھا کہ وہ اتنی رات کو کہاں سے آ رہی ہے، تو اس نے مجھے سچ بتا دیا۔ کہنے لگی کہ میں اپنے کپڑے جلانے گئی تھی۔ مجھے خوشی ہوئی کہ اس نے مجھ سے سچ بولا۔ میں نے اس سے وجہ پوچھی کہ تم نے اپنے اتنے مہنگے کپڑے کیوں جلائے، تو وہ کہنے لگی کہ وہ کپڑے خراب ہو گئے تھے۔
بس اسی لیے پھینکنے کے بجائے میں نے جلا دیا۔ اگلے دن میں نے اس کی الماری دیکھی تو وہ خالی تھی۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اب یہ کیا کرے گی، کپڑے تو سارے اس نے جلا دیے، اب یہ کیا پہنے گی۔ شام کو میں گھر واپس آیا تو ذکر میں وہ مشغول تھی۔ میں نے چپ چاپ جا کر اس کی الماری کا جائزہ لیا تو حیرت کے مارے 2 قدم پیچھے ہو گیا۔ کل تک اس کی خالی تھی الماری اور آج بھری ہوئی تھی۔ میں نے نوکرانی سے پوچھا کہ آج گھر میں کون آیا تھا۔ کہنے لگی کہ نہ کوئی گھر آیا نہ کوئی گھر سے باہر گیا۔ اب مجھے اپنی بیوی کے ساتھ ساتھ نوکرانی پہ بھی غصہ آیا۔ میرے خیال میں وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ بھلا اگر کوئی گھر سے باہر نہیں گیا نہ کوئی اندر آیا تو اس کی الماری میں یہ نئے کپڑے کہاں سے آئے؟ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اس نے یہ کپڑے اپنے بھائی سے منگوائے ہیں، وہی اسے کپڑے دے کر گیا تھا۔ نوکرانی کو شاید پتہ نہیں ہوگا۔ کپڑے جلانے والے دن کے بعد سے اس کی حرکتیں اور بھی مشکوک ہو گئی۔ میں نے نوٹس کیا کہ اکثر وہ اور میری کام والی کہیں چلی جایا کرتی۔ میں نے ایک دن پوچھا کہ تم کہاں گئی تھی تو کہنے لگی کہ ہم سیر کرنے جاتے ہیں۔ میں اس کی وضاحت سے مطمئن تو نہ ہوا مگر اسے کچھ اور نہ پوچھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ سچ کہہ رہی ہوگی اور میں جان بوجھ کر اس کی بات کو غلط رنگ دے کر غلط فہمی کا شکار ہو رہا ہوں، اس لیے میں نے معاملے کو طول دینا مناسب نہ سمجھا اور خاموش ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد اس کے گھر والے آئے اور کہنے لگے کہ ان کے ایک رشتہ دار کی شادی ہے، اس لیے وہ اپنی بیٹی کو لینے آئے ہیں تاکہ وہ سب کے ساتھ شادی میں شرکت کر لے۔ میں نے سوچا شاید وہ مجھے بھی کہیں تم بھی شادی کے لیے آ جاؤ، لیکن انہوں نے مجھے دعوت ہی نہ دی اور میری بیوی کو ساتھ لے کر چلے گئے۔ شام کو میں فارغ گھر میں بیٹھا خبریں سن رہا تھا کہ میرا دوست میرے گھر آیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ اس کے ابو کے گاؤں میں کل بیساکھی کا میلہ لگنا ہے تو وہ میلہ دیکھنے چلے۔ میں نے منع کر دیا کہ نہیں یار، وہ تو ہندوؤں کا تہوار ہے، ان کا میلہ ہے، ہم کیا کریں گے وہاں جا کر۔ مگر اس نے کہا کہ ہم بس دیکھنے جائیں گے کہ ہوتا کیا ہے، کوئی گناہ تو نہیں ہوگا۔ اس کے اصرار پر میں نے جانے کی حامی بھر لی۔ اگلے دن صبح ہم گھر سے نکل گئے۔ میلہ دور گاؤں میں لگا کرتا تھا جہاں ہندو برادری کثرت سے تھی۔ میں اپنے دوست کے ساتھ دوپہر کے وقت وہاں پہنچا تھا۔ ہم دونوں دوست میلے سے لطف اٹھاتے ہوئے ایک چوڑیوں کے اسٹال پر پہنچے۔ وہاں مجھے شک سا گزرا کہ میری بیوی بھی ادھر ہی موجود ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر دیکھنا چاہا مگر کئی عورتوں نے گھونگھٹ اوڑھے ہوئے تھے۔ ایک لڑکی جس نے کالے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، مجھے اسی پر اپنی بیوی کا شک ہونے لگا کیونکہ ایسا ہی لباس اس کا بھی تھا۔ پھر میں نے اپنے آپ کو ملامت کی کہ صرف لباس کی وجہ سے میں کیسے شک کر سکتا ہوں۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ ایک جیسے لباس کئی لوگ خریدتے اور پہنتے ہیں، اور ویسے بھی یہ تو ہندوؤں کا میلہ ہے، بھلا میری بیوی یہاں کیا کرے گی۔ وہ میلہ 3 دن لگا تھا اور مجھے تینوں دن ہی وہاں اپنی بیوی کی موجودگی محسوس ہوتی رہی۔ میں نے اپنے دوست سے ذکر کیا تو وہ ہنسنے لگا کہ اصل میں تجھے بھابھی کی یاد آ رہی ہے، اس لیے ہر جگہ تمہیں وہی نظر آ رہی ہے۔ میں نے بھی اس کی بات سے اتفاق کیا کہ ہاں ایسا ہی ہو رہا ہوگا۔ میں میلے سے واپس آ کر اسی بارے میں سوچتا رہا۔ اپنی بیوی کو فون کر کے پوچھا کہ کہاں ہے تو وہ کہنے لگی کہ کزن کی شادی پہ آئی ہوں۔ اس سے بات کر کے مجھے تسلی ہو گئی کہ مجھے ہی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ وہ شادی سے واپس آئے تو میں نے پوچھا کہ تم نے شادی پر کیا پہنا تھا؟ اس نے ایک کالے رنگ کا لباس دکھایا جو اسی لباس جیسا تھا جو میلے میں ایک لڑکی نے پہن رکھا تھا۔ میں الجھن کا شکار ہو گیا مگر اس پر ظاہر نہ کیا۔ پتہ نہیں کیوں مگر میرا دل کہہ رہا تھا وہ میلے والی لڑکی میری بیوی ہی تھی، لیکن دماغ انکار کر رہا تھا، مختلف دلیلیں دے رہا تھا۔ آخر میں نے اپنے دماغ کے ہی حق میں فیصلہ دے دیا۔ ایک دن مجھے کچھ آرڈرز ملے کہ مجھے کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو بتا دیا کہ مجھے 2 دن کے لیے شہر سے باہر جانا ہوگا، لہٰذا میرے بعد وہ گھر کا اور اپنا خیال رکھے۔ میں اپنے سفر کے لیے روانہ ہو گیا۔ آدھے راستے میں مجھے کال آئی کہ مطلوبہ کام ہو گیا ہے، اس لیے مجھے واپس جانے کا کہہ دیا گیا۔ مجھے آدھے راستے سے ہی واپس آنا پڑا۔ میں گھر واپس آیا تو نوکرانی مجھے دیکھ کر ڈر گئی۔ میں نے پوچھا کہ تمہاری بیگم صاحبہ کہاں ہیں تو وہ گھبرا گئی، کہنے لگی کہ وہ غسل کر رہی ہیں شاید۔ میں اسے ایک جانب ہٹا کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ دروازہ کھلتے ہی میری نظر بیڈ پر پڑے کپڑوں پر پڑی تو میری جان نکل گئی، کیونکہ ان کپڑوں پر ایک سانپ کنڈلی مارے بیٹھا تھا اور اس کے آگے ایک دودھ کا پیالہ رکھا ہوا تھا، اور میری بیوی اس سانپ کے بالکل پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ میری تو چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ میری بیوی اس سانپ کے ساتھ بہت پیار سے پیش آ رہی تھی۔
مجھے ڈر ہوا کہ کہیں سانپ اسے نقصان نہ پہنچا دے۔ میں نے جلدی سے اس سانپ کے اوپر وار کیا اور اس کو چھڑی مار کر وہاں سے بھگا دیا۔ میری بیوی نے ہنگامہ مچا دیا کہ مجھے سانپ کو نہیں مارنا چاہیے تھا۔ میری بیوی بہت درد دل اور نیک لڑکی تھی، اس لیے شاید وہ مجھ سے ناراض ہو رہی تھی کہ مجھے اس بے زبان جانور کو مار کے بھگانا نہیں چاہیے تھا۔ اصل میں وہ جانوروں سے بہت پیار کرتی تھی، لیکن مجھے علم نہیں تھا کہ اسے سانپ بھی اچھے لگتے ہوں گے، اور اتنے لگتے ہوں گے کہ وہ سانپ کو دودھ پلا رہی ہوگی۔ میں نے اسے سختی سے کہہ دیا کہ آئندہ مجھے اس گھر میں سانپ نظر نہ آئے، اور نہ ہی تم کسی سانپ کو یوں کمرے کے اندر لے کر آؤ گے۔ اب مجھے اس پر شک ہونے لگا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہے، کالا لباس، سانپ اور مشکوک حرکتیں۔ میں نے اس رات سے پردہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک دن وہ اور میری نوکرانی گھر سے سیر کے لیے نکلے تو میں بھی ان کے پیچھے چل پڑا۔ وہ دونوں سیر کے بجائے کہیں اور ہی جا رہی تھی۔ چلتے چلتے وہ ایک قبرستان پہنچ کر رک گئی تو میں چھپ کر دیکھنے لگا کہ وہ یہاں کیا کرنے آئی ہے۔ میری بیوی زمین پر بیٹھ گئی اور کچھ کرنے لگی۔ اتنی دور سے مجھے نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہیں، لیکن وہ قبرستان میں کرنے کیا آئی تھی، یہ بات سوچنے والی تھی۔ میں ان دونوں سے پہلے ہی واپس گھر آ گیا۔ میری بیوی واپس آئی تو میں نے سوچا کہ اس سے پوچھ کر دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ سچ کہہ دے۔ میں نے اسے مخاطب کر کے پوچھا کہ تم کہاں گئی تھی؟ تو وہ کہنے لگی کہ ادھر سڑک تک ہی گئی تھی سیر کرنے۔ وہ صاف جھوٹ بول رہی تھی۔ میرا شک مضبوط ہو گیا، وہ لازماً کچھ بہت بڑا مجھ سے چھپا رہی تھی۔ میں نے نوکرانی سے پوچھنے کی کوشش کی مگر وہ بڑی پکی نکلی، اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ میں نے اب اپنی بیوی پر خصوصی نظر رکھنا شروع کر دی۔ وہ ہفتے میں ایک دن اپنے کپڑوں کو جلاتی تھی اور 2 دن قبرستان جایا کرتی۔ اس کے یہ سب کام میری سمجھ سے بالا تر تھے کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہے۔ میں نے بہت کوشش کی اور معلوم بھی کر سکوں، مگر بس اتنا ہی پتہ چل سکا کہ 1-2 بار میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ رات کو دودھ کا پیالہ لان میں رکھ دیا کرتی۔ میرے پوچھنے پر کہنے لگی کہ کوئی جانور ہی پی لے گا۔ ایک طرف اس کی اتنی اچھی باتیں اور دوسری طرف میرا شک۔ میں سوچ سوچ کر پاگل ہونے والا ہو گیا، یہ آخر ماجرا ہے کیا؟ ایک رات کو اس نے مجھے کھانا دیا تو کھانا کھا کر مجھے بہت نیند آنے لگی، حالانکہ میں رات 1 بجے سے پہلے سوتا نہیں تھا۔ اس دن کھانا کھاتے ہی سو گیا۔ کچھ دن جب لگاتار میرے ساتھ ایسا ہی ہوا تو مجھے شک ہوا کہ کہیں وہ کھانے میں نیند کی دوا تو نہیں ملاتی۔ اگلی رات جب وہ کچن میں تھی تو میں نے خود اسے کھانے میں دوا ملاتے دیکھ لیا، یعنی میرا شک درست نکلا، مگر میں سمجھ نہیں پایا کہ وہ نیند کی گولیاں دے کر کیا کرتی ہے۔ جب وہ میرے پاس کمرے میں کھانا لائی تو میں نے بہانے سے اسے دوبارہ کچن میں بھیج دیا اور سارا کھانا اٹھا کر اپنی نوکرانی کو دے دیا کہ جا کر وہ کھا لے، اور خود میں نے اپنی بیوی کے آنے سے پہلے ہی آنکھیں بند کر لی اور یوں ظاہر کرنے لگا کہ میں سو گیا۔ وہ بھی مجھے دیکھتے ہوئے لیٹ گئی۔ آدھی رات کے وقت وہ اٹھی اور دبے پاؤں کمرے سے باہر چلی گئی۔ کچھ منٹ بعد میں بھی اٹھا اور اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کہاں جاتی۔ وہ لان میں زمین پر بیٹھی ایک سانپ کو دودھ پلا رہی تھی۔ میں سکتے میں آ گیا۔ میں اس کی جانب بڑھا تو اس کے جو الفاظ میرے کانوں سے ٹکرائے انہیں سن کر میرے حواس کھونے لگے۔ وہ سانپ کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی تھی کہ ناگ دیوتا مجھ سے راضی ہو جا، میں آپ کی بھگت ہوں۔ ناگ دیوتا مجھے شکتی دو، ناگ مہاراجا میں آپ کی داسی ہوں، مجھے شکتی دو۔ یہ سب سن کر میرے قدم وہیں رک گئے۔ مجھے یقین نہ آیا کہ وہ یہ کیا کر رہی ہے اور کیا کہہ رہی ہے۔ میرے پیروں میں اتنی جان نہ رہی کہ آگے بڑھ سکے۔ وہ اب زمین پر ماتھا ٹیک رہی تھی اور کوئی منتر بلند آواز سے پڑھ رہی تھی۔ میں اس کے عین پیچھے کھڑا تھا اور اس سے خبر تک نہ تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں اپنے حواس قابو میں لایا اور جلدی سے کچن میں چلا آیا۔ وہاں سے بڑے سائز کی چھری اٹھائی اور غصے میں واپس لان میں چلا آیا۔ میری بیوی اب آنکھیں بند کی سام کے آگے کوئی بھجن یا منتر پڑھ رہی تھی۔ میں نے جاتے ہی چلا کر پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی، اس کا رنگ فق ہو گیا۔ میں نے کہنے کے ساتھ ہی پوری قوت سے چھری کا ایک بھرپور وار کیا اور سام کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ وہ چیختے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، تم نے میرے ناگ دیوتا کو مار دیا، تم نے کیوں مارا میرے ناگ دیوتا کو؟ وہ دیوانہ وار مجھ پر جھپٹ پڑی تھی۔ اس پل وہ لڑکی نہیں لگ رہی تھی جس سے میں نے شادی کی تھی۔ ایسا لگتا تھا پتہ نہیں اس میں کتنی طاقت بھری ہوئی ہے۔ میں نے اپنے آپ کو چھڑاتے ہوئے اسے تھپڑ رسید کیا اور زمین کی طرف دھکا دے کر گرا دیا۔ زمین پر ایک خوفناک سی مورتی بھی رکھی ہوئی تھی، میں نے وہ بھی اٹھا کر زور سے نیچے دے ماری اور ٹکڑے ٹکڑے کر دی۔
وہ تڑپنے لگی کہ میری کالی ماں کو کچھ نہ کرو، وہ تمہیں مار دے گی۔ اتنا تو میں سمجھ ہی گیا تھا کہ وہ ایک ہندو لڑکی ہے جو دھوکے سے میری زندگی میں شامل ہوئی ہے، لیکن میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ اس نے مجھ سے شادی کیوں کی۔ اب میں سب سمجھ چکا تھا کہ مجھے جو لگتا تھا کہ وہ راتوں کو اٹھ کر عبادت کرتی ہے، وہ اصل میں اپنے منتر پڑھا کرتی تھی اور قبرستان میں جا کر چلے کاٹا کرتی تھی۔ اس دن میلے میں بھی وہی تھی۔ کاش مجھے یہ سب پہلے سمجھ آ جاتا۔ وہ زمین پر بیٹھ کر زور زور سے بیان کرنے لگی کہ میں نے اس کے ناگ دیوتا کو مار کر اس کی تپسیا کو خراب کر دیا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں نے صحیح وقت پر اس سانپ کا کام تمام کر دیا، ورنہ اگر تھوڑی سی بھی دیر ہو جاتی تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتی۔ میں نے اسے دھمکی دی کہ مجھے سچ سچ بتائے کہ وہ کون ہے، ورنہ میں ابھی اس کو پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ وہ ڈر گئی اور بتانے لگی کہ میرا نام پونم ہے اور میں ہندو ہوں۔ ہمارا گھرانہ مندر کی حفاظت کرنے والا اور کالی ماں کا بھگت ہے۔ ہمارے خاندان میں کالا علم نسل در نسل چلتا ہے۔ جب میں پیدا ہوئی تب سے میری ماں مجھے کالے رنگ کے ہی کپڑے پہنائے رکھتی ہے، کیونکہ وہ ایک عاملہ تھی اور اس نے منت مانگ رکھی تھی کہ اگر میری بیٹی ہوئی تو اسے کالے رنگ کے ہی کپڑے پہنائے گی اور بیٹا ہوا تو سفید۔ میں پیدا ہوگی تو میری ماں نے مجھے اپنی منت پوری کرنے کے لیے ہمیشہ کالا لباس ہی پہنایا۔ وہ مجھے بچپن ہی سے کالا علم سکھاتی رہی، کیونکہ اگلی پیڑھی کی جانشین میں تھی۔ اپنی ماں کے بعد وہ عہدہ مجھے مل جاتا، اس لیے میری ٹریننگ پر خاص توجہ دی گئی۔ ایک دن میری ماں کو اپنے علم سے یہ معلوم ہوا کہ اگر میں کسی مسلمان لڑکے سے شادی کر کے اس کا دھرم خراب کر دوں گی تو کالی ماں مجھ سے خوش ہو جائیں گی اور شیطان بھی مجھ سے خوش ہوگا اور میری شکتی میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس لیے ہم سب گھر والے مسلمان والا بھیس بنا کر اپنا شہر چھوڑ کر اس شہر میں آ گئے۔ مجھے پسند تو بہت سے لوگ کرتے تھے اور شادی بھی کرنا چاہتے تھے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ میرے کالے رنگ کے لباس کی وجہ سے کوئی بھی رشتہ نہیں آتا۔ سب کو لگا کرتا تھا کہ میں منحوس ہوں، اس لیے کالا رنگ پہنتی ہوں۔ پھر تمہارا رشتہ آیا تو میرے لیے اپنی شکتی بڑھانے کی راہ ہموار ہو گئی۔ جب میں 24 سال کی ہوئی تو میں کافی علم سیکھ چکی تھی، اس لیے میرے گھر والوں نے سوچا کہ اب میری شادی کروا دی جائے، اور یوں میرے گھر والوں نے ہماری شادی کروا دی۔ میں سمجھتی تھی کہ تم ایک بے وقوف انسان ہوگے جس کو کبھی پتہ نہیں چلے گا۔ میں اتنے عرصے سے تم سے یہ سب چھپائے بڑے کامیابی سے اپنا عمل پورا کر رہی تھی، اور آج جب میرے عمل کا آخری دن تھا اور مجھے شکتی مل جاتی تو تمہیں سب پتہ چل گیا۔ تم نے سب خراب کر دیا، ناگ دیوتا کو مار دیا۔ اب کالی ماں مجھ سے ناراض ہو جائے گی، میری سالوں کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ میں نے اسے افسوس سے دیکھا۔ وہ لڑکی اپنے مفاد اور غرض کی وجہ سے میری زندگی میں شامل ہوئی تھی، مگر میں نے اس سے سچی محبت کی تھی۔ میں اگر اس کو یوں ہی چھوڑ دیتا تو وہ مستقبل میں پھر کسی کی زندگی اور دل سے کھیلتی۔ اس لیے میں نے پولیس کو کال کر کے بلایا اور اس پہ جھوٹ اور فراڈ کا مقدمہ درج کروا کے اسے اور اس کے تمام گھر والوں کو گرفتار کروا دیا۔ میری نوکرانی بھی اسی کے خاندان کی تھی اور وہ خود اسے اپنی مدد کے لیے لائی تھی۔ میں نے اسے بھی پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس واقعے کو عرصہ گزر گیا، مگر میں نے پھر دوبارہ شادی نہ کی۔ مجھے اپنے آپ سے یہ سوچ کر نفرت سی ہونے لگی تھی کہ میں نے ایک ہندو عاملہ سے شادی کی تھی۔ میرا اعتبار ایسا ٹوٹا تھا کہ پھر کسی پہ کرنے کو دل ہی نہیں چاہا۔ آج بھی اکیلا ہوں۔ جب بھی ماضی یاد آتا ہے تو خیال آتا ہے پتہ نہیں اب وہ کہاں ہوگی اور کس حال میں ہوگی۔ میں بس یہی دعا کرتا تھا کہ میری طرح کوئی اور اس سے نہ چوٹ کھائے۔